بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حافظ قرآن بیوی نے 200 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو ہر روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں ہر روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اس کے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے۔ میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کا بہت عرصہ گزر گیا، ہماری اولاد نہ ہوئی۔ اب میں مایوس ہونے لگا۔ ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہوتی ہیں، مگر میری بیوی صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے 6 سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا۔ ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں بہت خوش تھا، اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کو سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری بیوی کا وقت پورا تھا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے نڈھال تھا۔ سب جاننے والے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ جب غسل دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات تک تیز طوفانی جھکڑ چلتے رہے۔ میرا بچہ پورا وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا۔ اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف تھا۔ مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو مسکراتے ہی دیکھا تھا اور خواب میں اس کا اس طرح رونا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے نجات دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان گیا۔ اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنے جا رہا تھا۔ کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ جب میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس گیا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط مرد بھی اندر تک پگھل گیا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔
میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا، وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی کوئی ایسی غلطی نہیں تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو، وہ میری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا، ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز تھا۔ پھر میں کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ہوا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے، وہ صرف 2 بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلا پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات کا بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلاتی تھی۔ میں نے جب اس کے بارے میں یہ سب سنا تو اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلدی شادی بھی ہو گئی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں کے جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہ دی، میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس اولاد کی کمی تھی جو مجھے بہت محسوس ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی ابا وفات پا گئے۔ ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی اور مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھیں اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھیں جیسے تیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھاتا تو الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی تو ہم جیسے پھر سے جی اٹھے۔ میں نے اور پھپھو نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا اور بہت احتیاط کی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، میں اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت سے منصوبے بنائے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج کب ہوتی ہے؟ جس کا وقت جب آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ اپنی بیوی کی قبر کی حالت اور اس پر آیا عذاب نے مجھے بہت بڑا دھچکا دیا تھا۔
ہر مشکل حال میں نے اپنی بیوی کو صابر اور شاکر ہی دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ اللہ کی ذات ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ یہ تو مجھے بھی پتہ تھا، اگر میری بیوی کوئی ایسا گناہ کر رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور عذاب سے بچاتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھالتا تھا، مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ میں اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک رات اچانک پھپھو میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولی، انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے ابھی بمشکل 20-21 دن ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو سنبھال نہیں سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو، یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھالتی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا تھا۔ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھالتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر سنبھل جائے۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو بالکل تیار نہ تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا، مگر پھپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ مجھے ہر دن میرا بیٹا دکھاتی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا۔ ان کی ضد تھی کہ میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا، کیونکہ میری بیوی مجھے اپنی زندگی میں بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ ہو، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہ ملا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے ان کی بہن کا خیال آیا، تب میں فکر مند ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی ہو جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور تھی، ان کی بینائی بھی کم تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب میں پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی انہوں نے پیچھے سے تمام تیاریاں شروع کر دی۔ میں جیسے ہی شام کے وقت واپس آیا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی خود کو اس بات کے لیے تیار کر چکا تھا، تبھی اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کیا۔ نکاح کے بعد بھی میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھالے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے اس سے مطمئن ہوگا۔ نکاح کے بعد بھی میرے وہی معاملات تھے۔ میں صبح سویرے کام پہ جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سمجھ رکھتی تھی۔
اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر میں حسن پرست نہیں تھا، مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے خوش اور مطمئن ہو۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیران اور پریشان مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر خوش ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ اس کی آخرت بھی نہ جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر جب میری بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اسے سخت عذاب ہوگا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی، وہ اسے روکتی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک تھی، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی، اس کی ماں پریشانی پر میری بہن کے پاس لے آئی۔ اس نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پہ پھونک دی جس سے بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تو وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی، ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ شادی شدہ ہے پہلے سے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ اس لڑکی کو طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے ایک کاغذ پہ کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہوگی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات الٹ کر کے لکھ دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی، بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی۔ میں نے بہن سے کہا، اس سے تو اچھا ہوتا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر تم یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت سمجھاتی مگر وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں یہ سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے گا اور سخت عذاب دے گا۔ میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا، اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی۔ میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔
کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل سے محفوظ رکھے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔